سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اللہ پاک نے اسے کیسے تخلیق کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رُفِعَت، اور آسمان کی طرف کہ اس کو کیسے بلند کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسے کھڑا کیا ہوا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَت، اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے اس کو کیسا بچھایا ہوا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو کی جو زندگی تھی اس میں یہی 4 چیزیں مسلسل رہتی تھیں: سفر، کھلا آسمان، آس پاس کے پہاڑ اور لک و دک صحرا۔ اور انہی 4 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ پاک جو ہے وہ عرب کے بدو کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ آیات بیک وقت جو ہے 2 دکھ رکھتی ہیں کہ ایک عام دیہاتی انسان، سادہ سے انسان جو ہے وہ ان تمام تخلیقات کے اوپر غور کرے تو اس کے ایمان کے لیے بہت مواد اس کے اندر موجود ہے، اور اگر ایک پڑھا لکھا انسان انہی 4 آیات کے اوپر غور کرے تو اس کی گہرائی میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ بیک وقت یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ یہ ایک عام آدمی کو بھی مطمئن کر رہا ہے اور ایک پڑھے لکھے گہرے انسان کو بھی مطمئن کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے جو ہے وہ اونٹ کی بڑی خصوصیات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی عجیب انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اس کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت مختلف ہیں۔ اس کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ ابل اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرب لوگ جو تھے ان کے لیے اونٹ جو تھا وہ بہت اہم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی ڈکشنری میں ایک چھوٹے اونٹ سے لے کے بڑے اونٹ تک جو مختلف سٹیجز آتے ہیں اس کے لیے 1200 نام پائے جاتے ہیں، اور عرب کے معاشرے میں جس کے پاس اونٹ نہیں تھا گویا کہ اس کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب مخلوق کو ہر انسان کی یعنی کہ امیر اور غریب دونوں کی دسترس میں رکھا ہوا تھا۔ پاک نے اس جانور کو ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں میں ایسی کھال دی ہے کہ اس کو زمین کی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اونٹ کی گردن اس کو ریت کے طوفان سے بچا لیتی ہے۔ اس کی آنکھ میں ایک ایسی جھلی ہوتی ہے، ایسے آئی لیشز ہیں کہ وہ آپس میں ایسی جڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریت آنکھوں کے اندر داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ اونٹ سخت سے سخت چیز کو بھی ہضم کر لیتا ہے۔ اس کی کوہان کے اندر تقریباً 40 کلو تک چربی جو ہے جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ روزانہ کئی کلو خوراک کھا جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو 2 کلو کھانے پر بھی گزارا کر لیتا ہے، مگر کسی بھی صورت میں چاہے خوراک ملے یا نہ ملے یہ کام سے نہیں رکتا ہے۔ 55 ڈگری کی گرمی بھی یہ سہ جاتا ہے۔ ریت گرم ہوتی ہے مگر اس کے پاؤں اس کے اوپر چل لیتے ہیں۔ جہاں پہ اچھی سے اچھی گاڑیوں کے ٹائر بھی جواب دے دیتے ہیں وہاں اس جانور کے پاؤں بڑی آسانی سے اس گرمی کی حرارت کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے جانور کے پاؤں کی شیپ بنائی ہی اس طریقے سے ہے کہ نہ یہ زمین کے اندر دھستے ہیں اور نہ ہی یہ اس کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جانور رات بھر جاگ سکتا ہے، 500 میل کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے، 8 سے 9 من وزن اٹھاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بھاری بھرکم قسم کے پتھروں کو اسی جانور کے اوپر لاد کر جو ہے وہ شفٹ کیا کرتے تھے۔ دوسرے جانوروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مگر یہ جانور اپنا خیال خود رکھ لیتا ہے۔ سخت خوراک، درختوں سے پتے بھی کھا لیتا ہے۔ 7 سے 8 دن تک یہ پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ 10 منٹ میں یہ 130 لیٹر پانی جو ہے وہ پی جاتا ہے، اور یہ جو اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنی تھیلی کے اندر پانی کو جمع کر لیتا ہے، یہ اس کے معدے سے ہٹ کر ایک ایکسٹرا تھیلی ہوتی ہے، اور جب بدو دیکھتے تھے کہ اب ہمارے پاس پانی کے لیے کوئی چارہ نہیں رہا ہے تو وہ نیزہ مار کے اس تھیلی کو پھاڑتے تھے اور اس سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ اور اس کی کھال اتنی مضبوط ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی کھال کو ٹینٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو 2 گھٹنے دیے ہیں، جب یہ بیٹھتا ہے تو آگے کی سمت سے بیٹھتا ہے مگر جب یہ اٹھتا ہے تو پیچھے کی سمت سے اٹھتا ہے۔ اتنا مضبوط اور بڑا جانور ہے مگر ایک بچہ بھی اس کو نکیل ڈال کے آسانی سے چلا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ اس کی بتائی گئی ہیں، کوئی بھی ڈاکومنٹری دیکھ کے جو ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان تمام آیات کے ذکر کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر، اے نبی علیہ السلام آپ ان کو سمجھائیے، انما انت مذکر، کہ بے شک آپ کا کام ان کو سمجھانا ہی ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کروانا۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی ان لوگوں کو یاد دہانی کروائیں۔ کس بات کی یاد دہانی کروائیں؟ اور یاد تو اس چیز کی دلائی جاتی ہے جو وہ چیز جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی جو ان کی فطرت کے اندر اللہ پاک نے نور رکھا ہوا ہے، ایمان رکھا ہوا ہے، ان کو یاد دلائیں کہ وہ نور اور یہ فطرت تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو، ان تمام نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ لہٰذا توحید اور ایمان کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے پہلے سے ہی میرے اندر رکھی ہوئی ہے،
اور نبی علیہ السلام کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس اندر کی توحید کو اور اس ایمان کو بیدار کرنا۔ جسے بعض اہل علم یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک باپ نے چٹان کے اندر سے شیر کو تراشا، تو بیٹے نے کہا کہ بابا یہ پہاڑ سے جو ہے وہ شیر کیسے آیا؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا شیر پہاڑ کے اندر ہی تھا، یہ اسی چٹان میں تھا، میں نے صرف اس کو تراشا ہے۔ تو وہ اس مثال سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ توحید ہمارے اندر ہے، ایمان ہمارے اندر ہے، صرف اس کو باہر لانا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات عالی، ان کا اپنا وجود ایک بہترین یاد ہے، اور اس کے بعد قرآن بہترین ذریعہ ہے اس فطرت کو اور اس ایمان کی بیداری کو یاد دلانے کا۔ اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو سمجھانے میں، ان کی محبت میں، ان کی نصیحت میں اس قدر جذباتی تھے کہ پھر اللہ پاک کو یہ بھی کہنا پڑا لست علیہم بمسیطر، کہ نبی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ آیت مبارکہ میں جو مسیطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کنٹرول کرنا، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں تسلط حاصل کرنا۔ یہاں پہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی ہم نے اس دعوت کو آپ کے لیے بوجھ نہیں بنایا ہے کہ آپ نے ہر ایک سے لازمی منوانا ہی منوانا ہے، آپ کا کام صرف سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، بتانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ جب اللہ پاک نبی علیہ السلام سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف سنانا ہے، تو پھر میں اپنی اولاد کے لیے حد سے زیادہ پریشان کیوں ہوتی ہوں؟ اپنے شوہر کے لیے حد سے زیادہ پریشان کیوں ہوتی ہوں کہ یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں ہدایت کے اوپر آ رہے؟ ہم داروغے نہیں ہیں، ہمارا کام بتانا اور سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ یہ ایک طرف کی ایکسٹریم ہے، اور دوسری طرف یہ شدت بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، بچوں کی اپنی زندگی ہے، شوہر کی اپنی زندگی ہے، بہن بھائیوں کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہم کیوں کسی کو کچھ کہیں؟ اس کی بھی پکڑ ہے، مگر کسی کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ احساس دلانا کہ تم غلط کر رہے ہو اور اس کی پکڑ میرے سے ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کے درمیان میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے سامنے والے کو یاد دلا دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، سنانا ہے، باقی معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ مسیطر استعمال کیا گیا ہے، عموماً اس کے اوپر صاد کے ساتھ سین بھی لکھا جاتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثمانی میں جو رسم الخط لکھا گیا تھا، اس میں یہ غلطی ہو گئی تھی، اصل میں یہ سین کے ساتھ تھا، مگر یہ صاد کے ساتھ لکھا گیا، مگر تبدیلی اس لیے نہیں کی، اس کی تصحیح اس لیے نہیں کی گئی کہ امت کے اندر کوئی گمراہی نہ پھیل جائے کہ الفاظ کو ٹھیک کیوں کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے جب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، تو لکھنے والوں سے بہرحال وہ انسان تھے، جو کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک نے اس کمی کو بھی جو ہے وہ محفوظ فرما لیا، اس لیے بعد میں جو ہے اس صاد کے اوپر سین لکھا گیا، لیکن دونوں طرح سے پڑھنا جو ہے وہ صحیح کہا گیا، البتہ سین سے پڑھنا جو ہے وہ اولا کہا گیا ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے اپنی حرکت دکھانے کی کوشش کی تھی، اسرائیل والوں نے بہت ساری تعریفات کرنے کے بعد قرآن کے نسخے جو ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں جو ہیں وہ بکھیر دیے تھے، اور جب عرب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو ان لوگوں نے جو ہے $بلین خرچ کر کے مصحف عثمانی کے نسخے جو ہیں وہ تیار کروائے، اور پھر پوری دنیا میں جو ہے ان کو ڈیلیور کروایا، اور پھر ان سب کو جو ہے وہ صاف کروایا گیا۔ تو اس معاملے میں جو ہے عربوں کی بہت بڑی خدمت اور محنت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تولی و کفر، نبی آپ کے یاد دلانے کے بعد اور اس قرآن کی یاد دہانی کے بعد جو تولا کرتا ہے، یعنی کہ تکبر اور فخر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تولا کے اندر ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ، ایک گیسچر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا منہ موڑنا، یعنی کہ اس نے اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا، بڑا معمولی سمجھا، اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں یہ کافر ہی کرتا ہے؟ نہیں، آج کا مسلمان بھی یہی کرتا ہے۔ سنت کی اتنی اہمیت تو نہیں ہے، قرآن کو ماننا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ یہ سارے رویے جو ہمارے تکبرانہ انداز میں ہیں، یہ اس تولا کے اندر آتے ہیں۔ وہ کفر، اور پھر اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے، تو اللہ پاک نے کفر سے پہلے، یعنی کہ انکار سے پہلے رویے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفر بعد میں آتا ہے، رویہ پہلے آتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کی طرف سے بھی لاپرواہی آتی ہے، غفلت آتی ہے، وہ دین، قرآن، نبی علیہ السلام کی ذات عالی اور سنت کو اگر ہلکا سمجھتا ہے تو یہ معاملے کفر تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ کوئی بندہ دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تو یہ بڑی عام سی بات ہے، نہیں، یہ رویے کفر تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے تولا کیا تھا اور کفر کیا تھا، تو اللہ پاک اس کا رسپانس کیا دے رہے ہیں کہ ہم بھی پھر اکبر
اکبر والی عذاب دیں گے، بڑا عذاب بھی دیں گے۔ جتنا بڑا تمہارا تکبر ہوگا اللہ پاک کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر تم سب کا ہماری طرف لوٹنا ہوگا۔ ایابہ لفظ جو ہے آبا یعوب سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے ذلیل ہو کے، بڑے مجبور ہو کے کسی چیز کی طرف لوٹ جانا، کہ انسان کو ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، چاہے یا نہ چاہے، اسے موت اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اس کو بہرحال اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر علینا کے ساتھ ایک الینا ہے، ایک علینا ہے۔ جب اللہ پاک نے لوٹنے کی بات کی تو کہا کہ طرف، ہماری طرف لوٹنا ہوگا، لیکن جب اللہ پاک نے حساب کی بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا میری ذمہ داری ہے حساب لینا، کہ ہم خود براہ راست جو ہے وہ ان کا حساب لیں گے۔ لہٰذا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہت بڑی تذکیر ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے نبی کی سیرت سے اور اس قرآن سے میرے اندر کے ایمان کو بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں ہر ایسے رویے سے بچا جو ہمیں کفر تک لے کر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔